الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملتی ہے تو نبوت ملنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی آتی ہے، جو اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، اس کے متعلق بھی پچھلے جمعہ آپ سے باتیں ہوئی تھی کہ اللہ نے جو سب سے پہلا پیغام نازل فرمایا وہ اقرا کا ہے، وہ تعلیم کا ہے. اللہ نے ہمیں یہی پیغام دیا، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر علم کی روشنی ہوگی، تعلیم ہوگی، تبھی وہ انسان حرام اور حلال کے درمیان، اچھائی اور برائیوں کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے. انسان اگر علم سے دور ہے، علم کی روشنی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی انسان اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا ہے. وہ نہ انسانوں کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ اللہ کے حقوق کو وہ ادا کر سکتا ہے. وہ کبھی بھی اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا ہے. اگر انسان کے اندر علم ہوگا تو یقیناً اسے اس بات کا بھی علم ہوگا کہ اللہ نے میرے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بندوں کے حقوق رکھے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں. میرے لیے یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے. لیکن انسان اگر علم کی روشنی سے نابلد ہے، انسان کے اندر علم نہیں ہے، تو یقین مانیے وہ انسان ایک مردے کے مانند ہوتا ہے. اس کے اندر جہالت ہوتی ہے، اندھیرا پن ہوتا ہے، اسے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے. اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جایا کرتی ہے. وہ انسان کبھی بھی بندوں کے بھی حقوق نہیں ادا کر سکتا، نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے. یہ پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، سب سے پہلا پیغام. لیکن تفصیلاً بات آ چکی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہم اور آپ اسی پیغام کے تعلق سے، یعنی اسی تعلیم کے تعلق سے سب سے زیادہ ہم اور آپ پیچھے ہیں. ہم اور آپ سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو خرچہ اور صرفہ تعلیم پر ہونا چاہیے اس پر سب سے کم ہوتا ہے. غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے بچوں کے دشمن ہم اور آپ خود ہیں. دوسروں کو ہم اور آپ کیا تصور کریں؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کی زندگی کو اندھیرا کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں. جس عمر میں بچہ علم حاصل کرے گا، جو عمر علم حاصل کرنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں ہم بچوں کو پیسے کمانے کے لیے بھیج رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے، بازاروں میں گھومیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معصوم سا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہے، لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں میں شرک اور کفر کے سامان کو تھما دیا ہے. اور وہ بچہ جو 10 سال یا 8 سال کا بچہ ہے، جس کے ہاتھ میں کتاب اور کاپی ہونی چاہیے، قلم اور کتابیں ہونی چاہیے، آج اس کے ہاتھ میں شرک اور کفر کی چیزیں موجود ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ 2 روپے جمع کر رہا. دیکھ لیجئے، معائنہ کر لیجئے، گھوم لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کیا ماحول ہمارا اور آپ کا بنا ہوا ہے.
اتنا ہم اور آپ پیچھے رہ چکے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے اقرا کا پیغام دیا، جس قوم کو اللہ نے علم اور تعلیم کا پیغام دیا ہے، آج شادی اور بیاہ میں ہم اور آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ غیروں اور اپنوں کی شادی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ تو شیطانی حرکتوں میں ان سے زیادہ ہیں، ان سے زیادہ ہم اور آپ 2 قدم آگے ہیں، لیکن تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ جس قوم نے اس چیز کو تھاما، جس نے علم کو اور تعلیم سے جس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چمکایا۔ اقرا کا پیغام جس نے اپنے اندر اتار لیا، جس قوم نے بھی اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکمرانی اور بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اب پیچھے زمانے میں مت جائیے، اب حال کے زمانے میں اندازہ کیجئے کہ جن کے پاس علم ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بھلے ہم اور آپ یہ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں اتنی تعداد میں ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث اس بات سے ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر تعلیم کتنی ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ مزدوری کر لیں چلے گا، نمک روٹی کھا لے چلے گا، لیکن بچوں کی زندگی سے مذاق کرے، کھلواڑ کرے، یہ کبھی برداشت ہمیں اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، معاملہ ایک دم الٹا ہو چکا ہے۔ تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن کھانے پینے اور کپڑے لتوں پر خرچ کرنے اور شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپئے۔ ہم قرض لے کر بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں، لیکن قرض لے کر حرام کام ضرور کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کے فضول رسم و رواج کو ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، جب آپ بازار میں گھومیں گے آپ کو افسوس ہوگا، معصوم سا بچہ ہے، 8 سال کا، 10 سال کا، لیکن ہاتھ میں ہم نے اور آپ نے شرک اور کفر کے سامان کو تھما دیا۔ کتنے ہم نے اور آپ نے ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یقیناً ہم سے اور آپ سے حساب ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سب سے حساب ہوگا اور سوال ہوگا۔ یہ امانت ہے، یہ اولاد اللہ نے ہمیں امانت دی، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہم اور آپ اگر مالک سمجھ رہے ہیں بچوں کو، اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں امانت دی ہے، ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جس نے دیا اس نے لے لیا۔ جس کی امانت تھی صاحب امانت نے اپنی امانت واپس کر لی۔ اس امانت کے ساتھ کتنی خیانت کر رہے ہیں ہم اور آپ، کبھی نہیں سوچتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اچھے کپڑوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، کھانے پینے کے آئٹمز کی بڑی فکر ہوتی ہے، شادی بیاہ میں نام و نمود کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمارا بچہ پڑھ لکھ لے، ہمارا بچہ بڑے عہدے پر چلے جائے، انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے، کبھی ہمیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی، کبھی فکر نہیں ہوتی۔ اقدام تو کریں، آگے تو بڑھیں اور دیکھیں کیا مزہ اللہ نے رکھا ہے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا جس نے آپ کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے، ترتیب اللہ نے الٹ دی۔ یہ ساری باتیں آ چکی ہے، مزید یاد دہانی کے لیے یہ آپ سے عرض ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس حساس مسئلے پر غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو جو اللہ نے اولاد کی امانت دی ہے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی تعلیم کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو بنیادی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اس کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور پہاڑی کے واس کا تک بات آئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل عرب امین اور صادق کے لقب سے جانتے تھے، امانت دار اور صادق کہا کرتے تھے، سچا انسان کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو پیغام دیا تھا، جو توحید کا پیغام دیا، وہ سارے عرب کے سامنے اللہ کے نبی نے رکھ دیا۔ پچھلے جمعہ یہ بات آئی تھی کہ پہاڑی کے چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا،
آپ کا چچا ابو لہب یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، برا بھلا کہا، اور کیا کہا؟ تبلک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کو قبول کر لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی ہلاکت اور بربادی کے لیے پوری سورہ کو اللہ نے نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا کہ اے میرا محبوب آپ کا کچھ نہیں ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو اس ابو لہب کا ہوگا۔ پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس پوری صورت میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے، لیکن محض ایک کلمے کی دعوت کی یہ تاثیر ہے کہ پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا، پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا، اور آپ کو جسمانی بھی اور ذہنی پریشانیاں آپ کو پہنچانے لگی۔ جسمانی طور پر بھی آپ کو پریشان کیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو پریشان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا، اونٹ کی اوجڑیاں آپ کے اوپر ڈالی جاتی، پورے گھر کی گندگی آپ کے اوپر ڈالی جاتی، آپ کے گردن میں گمچھا ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا، آپ کے سر اور داڑھی کے بال کو نوچا جاتا۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ یہ قسم کھائی کہ میں آج محمد کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے قتل کا ارادہ کیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی دیکھ لینا کہ میں محمد کو خانہ کعبہ میں جب وہ نماز پڑھنے آئے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے اور سارے لوگ جو ابو جہل اور اس کے جتنے بھی اس کے دوست اور یار تھے، سارے کے سارے لوگ آتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سجدے میں موجود ہے، اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچلنے کا ارادہ کیا، اور وہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا وہ خوف زدہ ہو کر لوٹتا ہے، بھاگتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس جاتا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں آج محمد کو قتل کر دوں گا، ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں بڑا سا پتھر لے کر آگے بڑھا اور میں نے محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک بڑا سا اونٹ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تو میں نے چھوڑ دیا، لیکن کل آئندہ دوبارہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ دوبارہ جب دوسرے دن صبح ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی اس نے پھر یہی حرکت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں موجود ہے، بڑا سا پتھر لیتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، پھر خوف زدہ ہو کر لوٹتا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آج کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے بیچ ایک بڑا سا خندق ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا کہ اگر میں آگے بڑھا تو اس خندق میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہر موڑ پر حفاظت فرمائی ہے، اسی لیے جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی عبادت دیتے چلے گئے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ محمد ہمارے معبودان باطلہ کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو غلط بتا رہا ہے، گمراہ بتا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نے ابو طالب جو آپ کے چچا ہے، جن کی کفالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ابو طالب یا تو آپ ان کی حمایت کرنا بند کر دیجئے، اگر آپ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ ہم سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، یا پھر آپ ان کی حمایت کرنا بند کر دیجئے اور ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھتیجے تمہیں معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، میرے بڑھاپے پر رحم کرو۔ اور سارا واقعہ بیان کیا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یا تو میں تمہاری حمایت کرنا بند کر دوں یا پھر تمہاری طرف سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں، تم اس دین کو چھوڑ دو۔ ابو طالب نے کہا کہ آج سے تم ان کو دعوت دینا چھوڑ دو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کے آباء و اجداد کو گمراہ کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ چچا جان، یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے،
یہ منظور ہے، لیکن میں اس دین کو چھوڑ دوں یہ کبھی بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ یا تو یہ دین زندہ ہوگا یا پھر میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب یہ جواب سنا تو چچا ابو طالب کے اوپر بڑا اثر ہوا، اور اس کے بعد چچا ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جا، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی طور پر بھی پریشان کیا گیا۔ ایک شریف انسان، ایک شریف باپ اگر اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو بتائیے اس شریف باپ کے اوپر کیا گزرے گا، کیا گزر سکتا ہے؟ وہ شریف باپ سماج کے اندر معیوب ہو جاتا ہے۔ طلاق یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں معیوب رہی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اہل عرب کے معاشرے میں بھی طلاق دینا یہ معیوب تھا، آج بھی معیوب ہے۔ ایک شریف باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک اللہ کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ صرف نکاح ابھی ہوا تھا، رخصتی باقی تھی، لیکن محض اس دین کی مخالفت کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو اس بات پر ضد کیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ تم محمد کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ دونوں نے، عتبہ اور عتیبہ دونوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صاحبزادی کو طلاق دے دی۔ غور کیجئے ایک شریف باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، کتنا معیوب سمجھا جاتا ہوگا۔ ذہنی طور پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا اور آپ کو جسمانی طور پر بھی پریشان کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارد کو جو لوہار تھے، دہکتے ہوئے انگارے پہ انہیں لٹایا جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کو یہ نقصان پہنچایا کرتے تھے اور طرح طرح کی پریشانیاں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ ہزاروں اس طرح سے واقعات موجود ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مستقل 2 سال تک، نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے سنا کہ 3 سال تک سر دعوت دی، چھپ چھپا کر دعوت دی۔ نبوت کا جب 3 سال مکمل ہوتا ہے تو 4 اور 5، نبوت کا چوتھا اور 5واں جو سال ہے، یہ آپ کے ماننے والوں اور آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ نبوت کا جب 5واں سال آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے ماننے والوں اور مسلمانوں پر کافی ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اجازت دے دی اور ملک حبشہ کی طرف آپ نے کہا کہ جسے چاہے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی جماعت نبوت کے 5ویں سال میں، رجب کا مہینہ ہے، ایک چھوٹی سی جماعت نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ نبوت کا 5واں سال رجب کا مہینہ ہے، ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا ہے، انہوں نے پیچھا کیا، لیکن کشتیاں جدہ کے بندرگاہ سے نکل چکی تھی، لیکن انہیں چین سکون نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی کئی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، تقریباً 100 سے زائد صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، ان میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، چنانچہ کفار مکہ نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ عمرو بن عاص بعد میں صحابی بنتے ہیں، اس وقت نہیں ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان دونوں کو بھیجا، خوب تحفے تحائف لے کر بھیجا اور کہا جاؤ نجاشی شاہ حبشہ جو نجاشی ہے اسے تحفے اور تحائف دینا اور اس کے بعد ان لوگوں کا مطالبہ کر لینا، ان لوگوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی جاتے ہیں اور جانے کے بعد عمرو بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں نے وہ تحفے اور تحائف بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ
ہمارے ملک سے کچھ لوگ ہمارے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کو چھوڑ کر آپ کے یہاں بھاگ کر آئے ہیں، لہٰذا آپ انہیں واپس کر دیجئے، آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ چنانچہ شاہ حبشہ نجاشی نے بلایا، سارے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ جہالت میں تھے، اندھیری میں تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ہم لوگوں کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہالت تھی، ظلم و ستم کے اندھیرے میں ہم لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور اللہ نے ہمیں ایک نبی عطا فرمایا جو نبی رحمت ہے، جو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، سچائی اور امانت داری ان کے کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ چنانچہ جب ہم نے ان کے ایمان کو اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا تو ان لوگوں کو برا لگ گیا اور انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا، ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ نتیجے میں ہم لوگ اس کو چھوڑ کر یعنی مکہ چھوڑ کر آپ کے یہاں پناہ گزین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات بھی پڑھی۔ قرآن پاک کی ان آیات کا سننا تھا، اس قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شاہ حبشہ رونے لگا، اس کی جو داڑھی تھی وہ تر ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں کبھی بھی ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، میں حوالہ نہیں کر سکتا ہوں تاکہ تم انہیں پریشان کرو۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے لوگ ناکام ہو کر، وہ دونوں ناکام ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ایک طریقہ اور ہے، میں کل صبح شاہ حبشہ اور بادشاہ کو ایسی بات کہوں گا کہ بادشاہ ان تمام لوگوں کو ختم کر دے گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو عمرو بن عاص پہنچتا ہے، عمرو بن عاص بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد عمرو بن عاص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ آپ کے نبی، چونکہ جو شاہ حبشہ تھا وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ شاہ حبشہ نے ان لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا وہی کہنا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول تھے اور اللہ کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور اٹھانے کے بعد کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنکی کی مقدار سے بھی زیادہ نہ تھے۔ عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دو تب بھی میں ان لوگوں کے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور وہ سارے تحفے اور تحائف واپس کر دیے اور کہا کہ جاؤ، اللہ نے مجھے رشوت کے بغیر سلطنت اور حکومت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو امن اور سکون کے ساتھ وہاں جینے کی اجازت ملی، مسلمان سکون اور اطمینان سے وہاں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آتا ہے، یہ دونوں نامراد اور ناکام ہو کر وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور پوری خبر اہل مکہ کو دیتے ہیں، کفار مکہ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خاندان والوں کو شیب ابی طالب ایک چھوٹی سی گھاٹی میں بند کیا، اور یہ مستقل 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 سال کتنی پریشانیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خاندان والوں نے گزارا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔